ناظرین، گزشتہ دن حماس نے اسرائیل پر طاقتور ترین حملہ کیا جس سے اسرائیل مکمل طور پر بوکھلا گیا۔ اس حملے نے اسرائیل کی انٹیلیجنس، فوجی طاقت اور ان کے سب سے بڑے دفاعی نظام آئرن ڈوم کو تہس نہس کر دیا۔ پوری دنیا کی نظریں اس وقت حماس اور اسرائیل پر ہیں۔ حماس کیا ہے، ان کے کیا مقاصد ہیں اور کون کون سے ممالک اسے سپورٹ کرتے ہیں، آئیے آپ کو فیکٹس بتاتے ہیں۔ حرکت المقامت الاسلامی یعنی حماس فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی قومیت بنیاد پرست جماعت ہے۔ 1987 میں شیخ احمد یاسین نے عبدالعزیز الرنتیسی کے ساتھ مل کر حماس تشکیل دی۔ اس تنظیم کے قیام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں اسرائیلی حکومت نے خود اسے مالی مدد فراہم کی تھی تاکہ یاسر عرفات کا زور توڑا جا سکے۔ تاہم حماس اور اسرائیل دونوں ہی ایسے دعووں کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ حماس کی تنظیمی علامت میں یروشلم کے قبط الصخرہ کا سنہری گنبد بھی شامل ہے اور اس پر موجود نقشے میں اسرائیل، غزہ اور ویسٹ بینک سمیت تمام علاقوں کو فلسطینی ریاست کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ تنظیم انتظامی لحاظ سے بنیادی طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہے۔ پہلا گروہ فلاحی اور معاشرتی امور جیسا کہ اسکولوں، ہسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر کا حامی ہے، جبکہ دوسرا گروہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کرنے والا ہے۔ حماس کے منشور کے مطابق یہ گروہ اسرائیل کی تباہی کے لیے پرعزم ہے۔ یہ تنظیم اوسلو امن معاہدے کی مخالف ہے اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ تنظیم کا قلیل المیعاد مقصد مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا مکمل انخلاء ہے، جبکہ طویل المیعاد ہدف ایک ایسی فلسطینی ریاست کے قیام کا ہے جو ان علاقوں پر مشتمل ہو جن کا بیشتر حصہ سن 1948 میں یہودی ریاست کے قیام کے بعد سے اسرائیل کا حصہ ہے۔ اسرائیل کے خلاف کارروائیوں میں حماس کا عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ متحرک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس ونگ کی طاقت بڑھتی رہی۔ 2003 کے بعد حماس نے فلسطینی سیاسی عمل میں شمولیت اختیار کرنا شروع کی۔ 2006 میں حماس نے فلسطین کے قانون ساز انتخابات میں کامیاب ہو کر 2007 میں اس وقت کے صدر محمود عباس کی فتح تحریک پر سبقت لیتے ہوئے غزہ پر اپنا سیاسی اثر و رسوخ پختہ کیا۔ اس گروہ کی پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ 2008، 2012 اور 2014 میں 3 بڑی لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ مجموعی طور پر حماس کو اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور دیگر عالمی طاقتوں نے دہشت گرد قرار دے رکھا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے متعدد فوجی آپریشنز کے باوجود یہ تنظیم قائم رہی اور اسرائیلی طاقت کا منہ توڑ جواب دیتی رہی۔ رپورٹ کے مطابق حماس کو 2004 میں اس وقت بڑا دھچکا پہنچا جب مارچ اور اپریل میں حماس کے روحانی پیشوا شیخ احمد یاسین اور عبدالعزیز الرنتیسی غزہ میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہید ہوئے۔ تنظیم کے حامیوں کی بات کی جائے تو قطر اس کا اہم اتحادی ہے اور سب سے زیادہ مالی معاونت فراہم کرنے والا ملک ہے۔ قطری امیر شیخ حماد بن خلیفۃ الثانی 2012 میں حماس حکومت سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ تھے۔ اب تک قطر حماس کو 1.8 بلین پلس امریکی ڈالر امداد فراہم کر چکا ہے۔ حماس کو ترکی کی حمایت بھی حاصل ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی سیاسی حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر گزشتہ دن سب سے طاقتور حملہ کیا گیا۔ اس حملے نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ تنظیم کے مطابق انہوں نے کچھ ہی منٹوں میں 5000 میزائل اسرائیل پر داغے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کا طاقتور آئرن ڈوم مکمل ناکارہ ہو گیا۔ اس حملے کے فوراً بعد ایران نے بھی جشن کا اہتمام کیا اور مذہبی مقامات پر دعائیہ تقاریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے حماس کی مکمل حمایت کا بھی اعلان کر دیا۔ اس وقت حماس اسرائیل کو قابو کیے ہوئے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس نہج پر پہنچتے ہیں۔